السلام علیکم، میں ہوں ناصر جمال، دا نیوز 66 میں خوش آمدید۔ چوتھی کلاس کا ایک بچہ تھا، جس وقت کلاس میں ان کو کہا گیا کہ آپ میں سے ان بچوں کو عمران خان صاحب کے ساتھ ڈنر میں انوائٹ کریں گے جو بچہ سب سے زیادہ کینسر اسپتال کے لیے، یہ شوکت خانم کے لیے ڈونیشن دے گا۔ تو اس میں ایک بچہ تھا، ابھی وہ بڑے ہو گئے ہیں، نیّر امان صاحب، جن کے ساتھ میں بیٹھا ہوں، ڈسٹرکٹ پشاور کے نائب صدر ہیں اور بڑے ایکٹیو رہتے ہیں، بہت زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں پی ٹی آئی میں، بڑے یعنی اس وقت کے عمران خان صاحب پہ فدا ہونے والے بندے تھے، اور ابھی تک بچپن سے لے کے ابھی تک جو ہے یہ اپنی زندگی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے وقف کی ہوئی ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ٹھاک، خیر خیریت جی؟ شکر الحمدللہ۔ نیّر صاحب، پی ٹی آئی میں کافی عرصہ ہو گیا آپ جی کو، ماشاء اللہ جی، کافی عرصہ ہو گیا جی۔ اور بہت کچھ کھویا ہوگا، بہت کچھ پایا ہوگا۔ نہیں الحمدللہ، بس کھویا تو کچھ نہیں ہے، پایا ہی ہے، ایکسپیرینس ہو گیا ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ، کافی زیادہ انٹریکشن سینئرز کے ساتھ ہوئی ہے، ایسے بندہ کافی زیادہ چیزیں سیکھ جاتا ہے، اور ویسے بھی سیاست ایک خدمت ہے، تو اگر بندہ ثواب کی نیت سے کرے تو ثواب بھی ملتا رہتا ہے ساتھ میں۔ بالکل جی، ثواب کی نیت سے تو اللہ معاف کرے، پاکستان کی سیاست میں تھوڑا سا کم ہی ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کا یہ جذبہ ہے تو اللہ کرے ساری زندگی اسی جذبے کے ساتھ آپ زندہ سلامت رہیں جی۔ نیّر صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کے بارے میں تو آپ سے سوال کریں گے، آپ کی سوچ، اور والد صاحب جو تھے انجینئر امن اللہ مرحوم صاحب، وہ بھی بہت زیادہ ایکٹیو تھے پی ٹی آئی میں۔ جی، فرسٹ آف آل تو وہ پاکستان وابڈا کے امپلائی تھے، ایکسچینج ریٹائرڈ ہوئے، اس کے بعد پھر انہوں نے افتخار جگرا صاحب، اللہ ان کو بھی جنت نصیب کرے، تو ان کے ساتھ اکٹھے ہی پی ٹی آئی میں جوائننگ ہوئی، پھر ساتھ میں مطلب ریجن الیکشن انہوں نے لڑا ہے، ایز اے سیکٹری انجینئر وہ الیکٹ ہوئے، پھر بعد میں سیکٹری فائنانس کے پی کے رہ چکے ہیں، عشر زکوٰۃ کا ڈپارٹمنٹ میں اس میں صوبائی کونسل کے ممبر رہ چکے تھے، تو باقی بھی مطلب جتنا بھی انہوں نے وقت گزارا ہے، تو ان کا اپنا ایک مطلب وہ اسٹائل تھا، اپنے عواموں کے ساتھ، اپنے گاؤں میں لوگوں کے ساتھ مطلب خدمت ہی انہوں نے کی ہے ہر طرح سے، اپنے علاقے کی، اپنے لوگوں کی۔ ٹھیک جی، تو ان سے کچھ سیکھا ہے آپ نے، اور ان کو دیکھتے ہوئے سیاست کا شوق ہوا ہے آپ کو؟ میرے سیاست کا شوق تو میرے تایا تھے، حاجی محمد سلیم خان، وہ بھی وفات پا چکے ہیں جی، تو ان سے مطلب وہ انسپائر ہوا تھا سیاست کا، جو وہ شوق تھا وہ ان سے دیکھ کے، وہ این پی میں رہ چکے تھے، پھر وہ وفات ہو گئے ان کی بیماری کی وجہ سے، تو ان سے میرا یہ شوق ہوا تھا، انشاءاللہ ابھی عمران خان ہماری زندگی میں آئے ہیں تو مطلب ان کا ویژن ہے ہمارے سامنے، اور ان کی طرح ہی ان کی نقش و قدم پر انشاءاللہ جائیں گے، اور اپنے ہو سکے جتنا بھی ہو سکے اپنے ملک کی، اپنی لوگوں کی خدمت کریں گے۔ مطمئن ہیں خان صاحب سے ایز اے لیڈر؟ میں اگر آپ سے دوسرے لفظوں میں پوچھوں تو اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ایسا رہنما پسند کریں گے آپ؟ بالکل جی، الحمدللہ میں اپنے علم اور اپنی جو جتنی لائف ہے اور جتنی ایکسپیرینس ہے اس کے مطابق میں تو اب تک جتنے بھی ہمارے ملک میں رہ چکے ہیں یہ لوگ، ان میں سے سب سے بیسٹ میری حساب کتاب ہے ہر لحاظ سے عمران خان ہے، اور میں 100% مطمئن ہوں، اور انشاءاللہ پوری عوام انشاءاللہ مطمئن ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ جی بالکل، اللہ کرے۔ یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کے حساب سے آپ کے اس میں تنظیمی ڈھانچہ جو ہے اس کو آپ کیسے بنائیں گے، تحصیل کی سطح پہ اور نیبرہڈ کی سطح پہ؟ جی ہماری فرسٹ آف آل تو مطلب ہماری ریجنل کیبنٹس بن گئی ہے، اس کے بعد ہماری ڈسٹرکٹ کیبنٹس بن گئی ہے، تو ابھی ہم نے اناؤنس کیا ہوا ہے ٹاؤن کیبنٹس ہم بنا رہے ہیں، اس سے اپلیکیشن ہم نے کال کی ہوئی ہے کہ اپلیکیشن دے دیں، تو لوگ دے رہے ہیں اپلیکیشن، ہمارے جو ورکرز ہیں جو شوق کرتے ہیں آگے آنے کا، اور مطلب انشاءاللہ ٹاؤن کے بعد پھر
یونین کونسل اور یونین کونسل کے بعد نیبرہڈ ولیج کونسل انشاءاللہ. تو پروسیس انشاءاللہ جلدی تقریباً 2-3 مہینے میں ہماری پوری تنظیم نو مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک جی. یہ بتائیے گا کہ آپ اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ پرانے جو ورکرز ہیں پی ٹی آئی کے وہ بہت زیادہ ناراض ہیں جو ایڈمنسٹریشن ہے جو مطلب خان صاحب سے یا خان صاحب نے جن کے حوالے کیا ہے تو ان سے کچھ زیادہ ہی ناراض ہیں. اس چیز کو آپ محسوس نہیں کرتے کہ یہ ورکرز اصل میں ڈپینڈ کرتا ہے, ایک پولیٹیشین جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے اپنے ورکرز پہ. ورکرز ناراض ہو جائے تو واٹ ہی از گونا ڈو فار دا نیکسٹ ٹائم. ہاں تھوڑی بہت وہ خلا ایک دم سی پیدا ہو گئی تھی الیکشن کے بعد. خان صاحب اور ہماری پارٹی کا جو لیڈرشپ ہے ان کی کنسنٹریشن سب کچھ فوکس مطلب گورنمنٹ پہ تھا, کیونکہ گورنمنٹ ہمارے پارٹی کو اس حالت میں ملی تھی کہ وہ تو پوری دنیا کو معلوم ہے, پورے پاکستان کو معلوم ہے کہ کوئی ایک محکمہ کوئی ایک چیز مطلب ایسی نہیں ہے جو گروی نہ ہو, جس میں مسئلے نہ ہو, کرپشن کی انتہا ہے. آپ سب لوگ واقف ہیں سب چیزوں کے. تو اس حالات میں پھر انہوں نے گورنمنٹ پہ فوکس کیا ہے, تو اس میں وہ 1-1.5 سال جو گیپ تھا اس میں ایک خلا ورکر اور لیڈرشپ کے درمیان میں پیدا ہو گئی تھی. اس کی وجہ سے کچھ کنفیوژن تھی. بہرحال ابھی سب سارے ورکرز ایک پیج پہ ہیں, خان صاحب کے ساتھ ہی ہیں, اور ہماری تنظیمی نو اسٹرکچر جب بن جائے گی تو انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, ایسی کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک جی. دوسرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ دیکھتے نہیں آپ محسوس نہیں کرتے کہ پاکستان میں جو امیج تھا خان صاحب کا جو ان کے بارے میں ایک اعتبار قسم کا تھا وہ چیز ٹوٹ رہا ہے. مطلب لوگ متنفر ہو رہے ہیں اس چیز سے. پاکستان کے عوام دیکھیں تو وہ تھوڑا سا متنفر ہو رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ بالکل اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ ہماری گورنمنٹ جو آئی ہے, خان صاحب کو جو گورنمنٹ ملی ہے تو سب کے سب مطلب A to Z سارے مسئلے ہی ہیں. تو اس کو سیٹل کرنے میں, اس کو اکارڈنگ ایک ترتیب میں لانے میں تھوڑا بہت وقت لگے گا. اس وقت میں مطلب ابھی تک آپ دیکھ لیں تو ہمارے مطلب گورنمنٹ کے مطلب 2.5 سال تقریباً 3 سال ہونے کو ہے, لیکن مطلب وہ ہمارے ڈیولپمنٹل کام مطلب اس طرح کچھ رکے ہوئے ہیں. اس وجہ سے جو کہ ہماری پالیسیز ہیں کہ اپنے ڈپارٹمنٹس پہلے اسٹرکچر ہمارا بن جائے, اس میں جو مسئلے ہیں. فار ایگزامپل میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ مطلب ابھی 2019 دسمبر غالباً میں جو سروے ہوا تھا تو مطلب یہ PIA نے اپنا خسارہ 37 ارب سے کم کر کے 19 ارب تک لے آئے. جی ہاں بالکل, وہ تو میں نے بھی بریکنگ نیوز. تو مطلب یہ ایک پلس پوائنٹ ہے. مطلب اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری اور بھی ڈپارٹمنٹ جو ہے تو وہ بھی انشاءاللہ اچھی سمت میں آ رہی ہے. تو جب سسٹم ٹھیک ہو جائے گا تو لوگ خود بخود محسوس کر لیں گے, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آنے والے 8-9 مہینوں میں انشاءاللہ قوم مطمئن ہو جائے گی اور قوم کو ایک سرپرائز نیوز ملے گی. ان کا جو مطلب ایک احتساب کا جو عمل انہوں نے راستے میں ہمارے جو دیواریں کھڑی کی ہوئی ہیں مختلف کے, کبھی کورٹس کے, کبھی کسی اور اینگل سے, کبھی لوکلی پریشرز ڈالتے ہیں, کبھی دھرنوں میں, کبھی کیا. تو ایک ساری پارٹیاں مطلب متفق ہو گئی ہیں عمران خان کے اگینسٹ. تو ایک تو یہ فائدہ ہو گیا عوام کو, جو دنیا کے سامنے سب لوگ ظاہر ہو گئے ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں اور یہ کیا کرتے رہے ہیں. تو یہ سب حالات انشاءاللہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں, اور ان کا جو خیال ہے کہ ہم یہ اس طرح کے پریشرائز کر کے ان کا یہ ٹائم گزر جائے گا. لیکن ہماری ٹیم کے پاس, ہمارے لیڈر کے پاس مختلف طرح کے پلانز ہے, تو انشاءاللہ سرپرائز ملے گا 8-9 مہینوں میں قوم کو احتساب کے حوالے سے انشاءاللہ. اچھا, آپ مطلب آپ کے کہنے کا مطلب یہ کہ 8-9 ماہ میں کوئی ایسی خبر آئے گی جو کہ لوگوں کے ذہن میں نہیں ہے, لیکن وہ پلان کچھ اور ہوگا, کچھ کسی اور طریقے سے انشاءاللہ. جی یہ تو مطلب جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ مطلب اس احتساب کے عمل میں نواز شریف, زرداری, یہ جتنے بھی مطلب باقی, ہاں جی 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ چلے جاتے ہیں, 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ چلے جاتے ہیں. ابھی تک ان کا پتہ نہیں ہے.
خان صاحب کا تو اسٹریٹ ویژن ہے، سب کو معلوم ہے، وہ تو شروع اپنے لوگوں سے کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں ہمارے کے پی میں دیکھ لیں، ہم فیڈرل کیبنٹ میں دیکھ لیں، وہ تو جہانگیر ترین کی طرح کے خاص لوگوں کو بھی مطلب اگر اس میں کرپشن یا اس طرح کی کوئی بات ہے تو وہ اس چیز پہ بالکل کمپرومائز نہیں کرتا. تو اس حوالے سے انشاءاللہ بہت ہی پر امید ہے کہ آنے والے چند ماہ میں انشاءاللہ احتساب کا ایک دوسرا رخ پاکستان دیکھے گی، اور انشاءاللہ یہ احتساب ہو کے رہے گا. اور یہ لوگ جتنے بھی انہوں نے پاکستان کو مطلب جس طریقے سے مطلب لوٹا ہے، بندے کے پاس الفاظ نہیں ہوتے کہ بندہ کیا کہے کہ اپنا دل کو سکون ہو جائے. تو انشاءاللہ ان سے ایک ایک روپیہ یہ گورنمنٹ انشاءاللہ لے گی اور یہ پاکستان کو دکھائے گی انشاءاللہ. ٹھیک جی. ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے، جہاں پہ میں انٹرویوز کے لیے جاتا ہوں دیکھتا ہوں تو جو پرانے ورکرز ہیں 20 سال کے اور 18 سال کے، انہوں نے بہت کچھ گنوایا ہوتا ہے. نیئر صاحب، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو کہ اچھی خاصی انویسٹمنٹ والی جگہ چھوڑ کے وہ پی ٹی آئی میں اپنا مطلب وقت جو ہے وہ لگا رہے ہیں، لیکن ان کو وہ اپریسیشن نہیں مل رہی، وہ جگہ نہیں مل رہی. تو اس کے بارے میں ان کا مطلب ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ ایسے ہی رولتے رہیں گے یا کوئی پلان ہوگا ان کے پاس؟ انشاءاللہ اس طرح تو مطلب ٹھیک ہے، مطلب مسئلے ہوتے ہیں، ہونا نہیں چاہیے، بعض کام پھر بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ تو ایک بہت بڑا مطلب ایک تو یہ پاکستان پی ٹی آئی جو ہے، ایک تو اس میں تعداد بہت زیادہ ہے. تو جہاں بھی مطلب تعداد زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہاں مسئلے مسائل بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، پھر ان کو مینیج کرنا بھی مطلب تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. ہر کوئی بندہ کہتا ہے کہ ارے یہ ہو جائے، میرا یہ ہو جائے، میرا یہ ہو جائے. یہاں لازمی بات ہے، مطلب اگر دیکھ لیں تو سارے مطلب لائق ہے، لیکن پھر ایک جگہ پہ مگر پوزیشن ہے تو ایک بندے کو ہی دینی چاہیے. بہرحال اس طرح کے کنفیوژن تو ہوتے رہتے ہیں. ادروائز ہمارے اب اگر میں اپنے حوالے سے ڈسٹرکٹ پشاور کے حوالے سے بات کروں تو یہاں تو ہمارے جتنے بھی ورکرز ہیں ماشاءاللہ، پچھلی جتنی بھی لوکل باڈی کی گورنمنٹ تھی تو ہمارے ڈسٹرکٹ ممبرز، ہمارے لوکل یونین کونسل لیول کے لوگ تھے سارے ڈسٹرکٹ ممبرز، ٹاؤن ممبرز ہمارے لوکل یونین کونسل کہ جنہوں نے پہلی مرتبہ ان کو سیاست میں موقع ملا ہے. تو ہماری ڈسٹرکٹ پشاور تو مطلب میجارٹی ایسے لوگ تھے، تقریباً 80+ % ہماری نئے لوگ، ہمارے ینگ جنریشن ہماری اسمبلیوں میں آئی ہے، ٹاؤن میں آئے ہیں، ڈسٹرکٹ میں آئے ہیں. انہوں نے کافی زبردست پرفارمنس دی ہے ماشاءاللہ. اور انشاءاللہ یہ اس کا رزلٹ آپ نے پچھلے گورنمنٹ الیکشن میں بھی دیکھ لیا. کے پی کے میں ہم نے 2/3 میجارٹی گین کی ہے. سمپل میجارٹی سے بھی کم گورنمنٹ تھی ہماری پچھلی، اور اس مرتبہ ہماری 2/3 میجارٹی ہے. تو یہ ہمارے مطلب جو پارٹی جو سٹرکچر ہے، ان کا جو مطلب طریقہ کار ہے، ان کا ہی کریڈٹ ہے. اور انشاءاللہ مسئلے مسائل تو ہوتے رہتے ہیں اور یہ حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک جی. نیئر صاحب جی، میں کل ایک کوریج کر رہا تھا سراج الحق صاحب کی. اس میں انہوں نے 2 ایلیگیشن لگائے ہیں. ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب کو سورہ فاتحہ نہیں آتی، اور وہ آپ میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں وہ چیز، وہ بیان. اور دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ صبح کی نماز میں فرض کتنے ہیں اور سنت کتنے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک تو سراج الحق صاحب جو ہے وہ کافی سینئر پرسنالٹی ہے، اور میں ایز اے جونیئر، ایز اے عام ورکر ان کی بہت دل سے قدر کرتا ہوں، کیونکہ ان کی بہت سی عادتیں ہیں وہ مجھے پسند بھی ہیں. لیکن پتہ نہیں ہماری یہ سسٹم کو، ہمارے لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے کہ پتہ سیاست کے لیے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں. ابھی آپ یہ اگزامپل لے لیں کہ سورۃ فاتحہ تو مطلب وہ تو کسی بھی 4-5 جماعت والے بچے کو بھی مطلب آتا ہوگا. مطلب اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. ویڈیو ہاں البتہ کسی نے سنا نہیں ہے جو عمران خان نماز پڑھتے وقت، تو کوئی کسی نے سراج الحق صاحب کو بھی کسی نے نہیں سنا ہوگا کہ یار یہ کس طرح پڑھتے ہیں. تو وہ تو ایک اللہ اور بندے کے درمیان والی بات ہے، وہ تو غیب کا علم ہے. اگر ان کے پاس ہے تو مجھے پتہ نہیں ہے، ادروائز تو مطلب اس طرح کوئی بندہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مطلب اللہ کی مطلب وہ اللہ کو پتہ ہوگا کہ کون کتنا نزدیک ہے. اور مجھے یقین ہے، میں اپنے اس سے علم کے اعتبار سے، اور جس طرح میرا مطلب جو مطالعہ ہے ہمارے ان سیاستدانوں کے،
اوپر. تو میرے حساب سے تو اللہ کے نزدیک بھی انشاءاللہ عمران خان زیادہ نزدیک ہوگا. یہ تو سامنے کی اس پہ نہیں ہے، دل میں تو وہ ہونا چاہیے. اور اس کی گواہی تو پورا پاکستان، ہمارے مخالفین لوگ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان ایماندار ہے، عمران خان ٹھیک ہے. یہ صحیح یہ کہا تو مطلب الحمدللہ سب لوگ کہتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. باقی میڈیا وہ اسمبلی ہال سے اٹھ کے مطلب سیشن سے اٹھ کے جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہر ٹائم اس کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے. اور مثالیں بھی مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام کے دیتے ہیں. اقوام متحدہ میں آپ وہ تقریر سن لیں تو مطلب میرے خیال میں تو کسی کو کسی بات کا کوئی گنجائش رہ ہی نہیں سکتا. اس کے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی بات تھی. کس فورم پہ کیے ہیں یہ تو مطلب ان کے تو ہمت بھی نہیں ہو سکتی. یہ اپنے ملک میں اس طرح کی باتیں نہیں کہہ سکتے جس طرح اس نے وہاں جا کے اس فورم میں کہی ہے. الحمدللہ پاکستان کا تو نہیں، پورے مسلمانوں کا مطلب انہوں نے دل جیتا ہے اس باتوں سے. اور باقی تو کام ہمارا کیدے اللہ کریں گے، انشاءاللہ کریں گے. نیت صفا ہونی چاہیے اور ارادے نیک ہونے چاہیے، تو انشاءاللہ سب کچھ ہوگا. ٹھیک جی. میں آپ کے علاقے کے بارے میں، آپ کے یونین کونسل کے بارے میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا کہ پچھلی حکومت میں اور اس حکومت میں، یعنی آپ سے پہلے جس کے پاس یہ یونین کونسل تھا، کمپیریزن ذرا بتا دیجیے گا کہ آپ نے ترقیاتی کام کیا کیا کیے ہیں. ترقیاتی کمپیریزن تو ہمارا مطلب زیرو کے مطابق ہی ہے. پچھلی گورنمنٹ یہاں ANP رہ چکی ہے، یہاں پیپلز پارٹی رہ چکی ہے، یہاں MMA کا کینڈیڈیٹ رہ چکا ہے. انہوں نے جیتا تھا، وہ منسٹر بھی صوبائی کیبنٹ کے بنے تھے، آصف اقبال داؤدزئی صاحب. تو مطلب کافی اچھی اچھی پوزیشنز میں ان کی پارٹیاں بھی تھی ان ٹائموں میں. لیکن ہمارے ہاں مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو میں وزٹ کرا دوں تو مطلب آپ لوگ پتہ نہیں کہیں گے کہ یہ پتہ نہیں کون سا علاقہ ہے. ہمارا علاقہ ڈسٹرکٹ پشاور میں آتا ہے. ہماری پولیس، ہماری جو لوکل پولیس ہے وہ کیپٹل سٹی پولیس میں آتی ہے. لیکن اب الحمدللہ PTI کی گورنمنٹ میں یہاں گیس بن رہے ہیں، گیس ڈور ٹو ڈور. ارباب وسیم ایاز صاحب MPA صاحب جو ہمارے PK 67 کے تو ان کا بہت ہی مشکور ہے ہم سب لوگ کہ ان کی وجہ سے ہمیں گیس ملا ہے. PTI کی گورنمنٹ میں یہاں گیس، یہاں سڑکیں، یہاں بجلی، ہمارے زمینداری کا مطلب جو سسٹم ہے، جو پانی کا اریگیشن کا جو سسٹم ہے، وہ سب کچھ مطلب لوگ اپنے مدد آپ کے تحت اگر کچھ ہو سکے تو ٹھیک ہے، ورنہ مطلب کچھ نہیں تھا. الحمدللہ ابھی پچھلی گورنمنٹ ہماری مطلب جو تھی وہ مطلب اس میں بھی اور ابھی بھی مطلب تو انشاءاللہ ہم وہ ہوپ فل ہیں. یہ کرونا کی وجہ سے ہمارے بہت سارے کام رک گئے تھے، وہ پوری دنیا میں بالکل. ہاں، حالانکہ ہم بالکل پر امید تھے کہ ہماری یہ جو سال ہے ہماری ترقی کا سال تھا. اور ہمارے بہت سے پروجیکٹ تھے، جائکا کے پروجیکٹ تھے. محبوب جان خان کی طرف سے جو ہمارے ڈپٹی اسپیکر صاحب ہیں وہ بھی ہمارے PK 66 کے MP ہیں، تو ان کی طرف سے. نور عالم خان کی طرف سے بھی ہمارے ہاں کافی زیادہ ٹرانسفارمر کے لحاظ سے بجلی، الیکٹریسٹی پولز، مطلب یہاں تو بجلی نہیں تھی جی، گیس نہیں تھا، مطلب روڈ نہیں تھا، مطلب پانی نہیں تھا. ابھی مطلب ہم لوگ پینے کا پانی کا ابھی مطلب وہ سسٹم اپروو ہوا ہے، تو ابھی انشاءاللہ اس پہ کام ہوگا. تو بالکل کچھ نہیں ہوا تھا جی. ابھی جو کچھ بھی ہوا ہے یہ ان دو ٹین اوور میں ہو رہا ہے، کیونکہ زیادہ تر کام ہمارے یہاں لوکل باڈی نے بھی کیے ہیں. ہمارے 7 ولیج کونسل ہیں اور تقریباً 2-2.5 کروڑ ہر ولیج کونسل نے یہاں مطلب لگائے ہیں، اور اپنے حساب سے لگائے ہیں، تو وہ کام بہت ہی بہترین اور بہت اچھے ہوئے ہیں. ٹھیک جی. نیئر صاحب جی بتائیے گا کہ یہ آپ تو ظاہری بات ہے ڈسٹرکٹ پشاور کے نائب صدر ہیں، تو ٹاؤن ٹکٹ کے لیے آپ کا ارادہ کیا ہے؟ انشاءاللہ جی، ارادہ تو ہر ورکر کا ہوتا ہے آگے جانے کا، اور انشاءاللہ ہوپ فل ہیں، انشاءاللہ اپلائی بھی کریں گے. ہاں، پارٹی کی ڈسپلن کے خلاف نہیں جائیں گے، باقی ہر طرح کی پوری کوشش کریں گے کہ PTI کی سیٹ سے میں ٹاؤن کا الیکشن لڑوں. PTI کی سیٹ سے ہی لڑنا چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ جی، PTI کی سیٹ سے ہی لڑوں. مطلب یو شوڈ اسٹے دیئر ویئر یو آر. یس بالکل. ٹھیک جی، بہت بہت شکریہ نیئر صاحب آپ کا. تھینک یو سو مچ، تھینکس فار یور ٹائم. بہت شکریہ جی، آپ آئے ہمارے مطلب ایک چھوٹے سے علاقے میں آپ آئے ہیں اور ہمارے ایشوز ہائی لائٹ ہوئے ہیں، ہمارے اپنے جذبات آپ نے ہائی لائٹ کیے ہیں. تھینک یو سو مچ جی، آپ کا بڑا بڑا شکریہ جی. موسٹ ویلکم. تھینک یو سو مچ جی. بہت